آپ نے کہا کہ حج عمرے میں جو ہے نا وہ نیت نہیں ہے، اصل میں الفاظ ہے. ہاں جی، الفاظ نہیں، دعائیں ہیں، الفاظ ہیں. اگر وہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے اس میں حج عمرے ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن لبیک تو اس کو کرنے ہی ہوگا. اگر وہ لبیک کہنا بھی بھول گیا ہے تو کرن کے کیا ہوتے ہیں؟ لبیک تو پڑھ دیں. وہ جب یاد آ جائے اس وقت کہہ لیں لبیک اللہم لبیک، ہو جائے گا، حج عمرہ ہو جائے گا. فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائے تو کس وقت پڑھیں؟ فجر کی سنتوں کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. پہلے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پہلے ہی پڑھی جائے. اور اگر کسی کے یعنی مسجد میں گیا اور آگے جماعت قائم ہے تو میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں، تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے. صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے. مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے اس کی سند کے حوالے سے. صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا، تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس، تو آپ فرمایا یہ کیا پڑھا؟ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 پڑھنا شروع کر دے. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری جو پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی 2 نفل وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ سے خاموشی اختیار کر. یہ حدیث تقریری ہوگی. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. باقی یہ جو مشہور ہے کہ جی اتنی دیر مسجد میں ہی رہنا ہے، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں کہ جی ضروری ہے. کیا وہ یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فجر کی سنتے ہیں تو فرضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوگی کہ پوری رات تھی ادھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً ہی پڑھ لیں. اگر بعد میں اشراق کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ جو کہنا کہ جی فوراً نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، یہ بات درست نہیں ہے. فجر کے بعد مطلب آپ ویسے کوئی نفل نیت کر رہے ہیں وہ تو ظاہر منع ہے، لیکن اس کی تخصیص ہوگی ہے کہ اجازت مل گئی. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور عصر کے بعد بھی، لیکن عصر کے بارے والے حدیثیں جو ہے منسوخ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، تو یہ آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ظہر کے بعد والی 2 رہ گئی تھی، میں نے اب وہ عصر کے بعد پڑھی. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عصر کے بعد نفلی نماز کا جواز. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عصر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جن حدیثوں میں ممانعت ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کی وہ منسوخ ہے. البتہ بالکل آخری جو 5-7 منٹ ہے غروبی اس میں نہ پڑھیں. اس میں اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عصر کے بعد کسی نے طواف کعبہ کیا ہے تو جو طواف کے 2 نفل ہیں ان کا کیا کریں؟ تو وہ جو مسئلے پوچھتے ہیں ان کو پتہ ہے حنفیوں کے نزدیک تو وہ طواف کے 2 نفل واجب ہیں، اور ان کے نزدیک جو چیز واجب ہو جائے وہ عصر کے بعد کیا فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. حنفیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ کسی کے عشاء کے وتر قضا ہو گئے ہیں تو فجر کے 2 فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، وہ کہیں گے ہاں وہ تو واجب میں پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا. تو حنفیوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا کہ وہ طواف کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، وہ تو واجب الطواف اسے کہتے ہیں نا. ہمارے نزدیک تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں، کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ جب ٹکیا بالکل غائب ہو رہی ہو اس دوران نہ پڑھے جائے، اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا. اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں امامت کی شرائط کیا ہے؟ نماز میں امامت کی شرائط کے اوپر بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کلین شیف شخص نماز پڑھا سکتا ہے. تو میں نے بتایا کہ بھائی داڑھی ہونا الگ سے ایک سنت، میرے نزدیک تو داڑھی فرض ہے، مسئلہ 33 میرا ریکارڈڈ ہے. البتہ یہ جو امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں 4 آئی ہیں. سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی قرات بھی وہ صحیح جانتا ہو، یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو، عربی ترجمے والی نہیں، یعنی عربی پرونونس کر لے. یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو، زیر کو پیش پڑھ رہا ہو، یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو، یہ نہ ہو، مجہول نہ پڑھ رہا ہو، معروف پڑھ رہا ہو. اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم شریف میں الفاظ ہے پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، سنت میں بھی برابر ہے. تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا، لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ ککھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے یا مسجد رولا زیادہ پالندہ ہے، تو اس لیے آپ اس کو امامت نہیں. اور اس میں یہ جو مطلب نہیں صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا. تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے. اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے سے. عبداللہ ابن ام مکتوم ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ سے بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، اسی میں ضمن سوال ہے کہ اگر امام جو ہے امامت کر رہا ہے اور اس سے زیادہ علم والا پیچھے مقتدی ہے، یعنی ہو جائے گی نماز. جی صحیح مسلم میں آپ دیکھیں نا، شروع میں ہی آپ کو طہارت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا مقدمہ نپٹانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اب صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، غروب آفتاب ہو رہا ہے، عصر کا وقت نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے آپ سب نے ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ گئے اندر ہی جماعت کروا لیا، تو ہم یہاں پہ جماعت قائم کرتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، 1 رکعت گزری تھی
کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ نے وہ تطبیق کرنے والا معاملہ کر دیا. سبحان اللہ, عورتیں ہوں گی تو یوں کریں گی, سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کہا کہ یعنی مصلی چھوڑ دیں. اس طرح کے واقعات حضرت ابوبکر کے بارے میں انہوں نے تو مصلی چھوڑ دیا, حضور کے کہنے پہ بھی مسئلے پہ نہیں رہے. ان کا ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے, تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آ کے مکمل کی. بخاری مسلم حدیث ہے. لیکن یہ واحد کیس ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا, اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مصلی پہ رہو. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی, جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. ایک ہی شخص ہے اس روئے ارض پہ, کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو, سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور آپ سمجھے کہ یہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان تینوں کے لیے یہ وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد. اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے. حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سوال ہے کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے, اور عورت کی امامت کا طریقہ؟ ہاں جی, یہ مسئلہ جو ام ورقہ والی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر, کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی. وہ آج کل غامدی صاحب کا بھی کلپ, شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا, غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے, لیکن کس کی؟ اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی. اگر ان کے گھر میں, یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا, گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کم آتا تھا. اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے, اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا, نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے, تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم, تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کرنا. ویسے تو یعنی غامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اور اجماع کو لیتے ہیں, ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے, کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں, عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا, ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا, کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی اسکینڈل چلانا شروع کر دے, تو بات سختی کے ساتھ کرو, پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں, جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول, تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی. تو میرا مسئلہ نمبر 161 بھی ہے 2 گھنٹے کا, عورتوں کے پردے کے احکام, عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں, اقامت کر سکتی کہ نہیں, نماز کا طریقہ کیا ہے, اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں, صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں. یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے, البتہ پبلکلی نہ جائے, ظاہر اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورتوں کی امامت کروائے اس میں تو اجماع ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی طرح سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی, وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی, اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی, امامت کروائے. باقی جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ آگے عورتیں کھڑی ہیں, پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے. یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا, وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑھنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں, نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں, تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی, مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے, تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. علی بھائی اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, اعتراض اٹھایا جاتا ہے اصل میں نا, کہتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ گھر والوں کی امامت کروا سکتی ہے عورت, اس میں اس کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں, اس کا خاوند جیسے ہو گیا, ٹھیک ہے, تو لیکن آپ سب الفاظ شیخن کبیرہ, اور اس میں بھی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے پیچھے نہیں پڑھی, اس کا ذکر نہیں ہے کیا, یعنی جو ایک حدیث میں الفاظ ہے شیخن کبیرہ, یعنی کہ بہت ہی ضعیف آدمی تھا جن کو مؤذن مقرر کیا تھا, انہوں نے نماز پڑھی یا ام ورقہ کے پیچھے یا نہیں, یہ حدیث میں نہیں. چلے وہ دار حق الفاظ ہیں, وہ ہو سکتا ہے شیخن کبیر ان کا رشتہ داری ہو کوئی, ان کا یعنی اس زمانے کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے, جہاں پہ میرے بھائی 5-6 سال کا معاذ ابن جبل امامت کروا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرآن کسی کو نہیں آتا تھا نا. تو آج کے حالات و واقعات میں آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھنا, اس وقت نیا نیا اسلام آ رہا تھا, لوگ چیزیں سیکھ رہے تھے.
اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں, اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا, اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے. اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ لرن کر رہے تھے, پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا. تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا, جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین, ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے. وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے, ہمیں دکھائے نا, مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو, میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو, وہ حدیث چھوڑ دی, وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو بھی دے. اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے, چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک لوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں. اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں. حدیث کیا, وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری, وہ مین اسٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایمبیگوس ہے, وہ ہے. میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے. دارہا کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے, احاطہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو, تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس طریقے سے نہیں ہے معاملات. رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے ہوتی ہے. کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہو گیا ہوگا. جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. پھر آپ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا, میں جنبی تھا, غسل فرض تھا مجھ پہ, میں غسل کرنا بھول گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے, یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے, کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی. یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے. وہ قطرے تو ٹپکیں کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں, تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا, یہاں سے تو نہیں ٹپک کے ایسے گر رہا تھا. واٹ نانسنس دس. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے. خود کیا سرائی نہ کریں, تو یہ بالکل بیوقوفی ہے. نانسنس کہتے ہیں بیوقوفی کو, بیوقوفی ہے اس طرح کے رزلٹ نکالنا. ہاں جی, سوال ہے, جماعت کروانے کے لیے کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے, اور 2 اور 3 آدمیوں کی جماعت کروانے کا طریقہ بھی؟ ہاں جی, صحیح بخاری میں موجود ہے, 2 بندے بھی جماعت کروا سکتے ہیں, وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ مقتدی جو ہے نا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اکیلے, یعنی وہ تہجد کی نماز تھی, تو میں جا کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا, تو آپ نے کان سے پکڑ کے یوں پیچھے سے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. اس میں الفاظ ہے دائیں طرف کھڑا کیا, یہ نہیں ہے کہ ایک قدم پیچھے کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں امام ایک قدم آگے, امام ویسے ہی آگے ہے, کیونکہ آپ جب دائیں طرف جو کھڑا ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے, بائیں طرف امام ہوتا ہے, وہ آگے ہی ہے, وہ لیڈ ہی کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا, پاؤں سے پاؤں ملایا جائے گا. جب 3 ہوں گے نا تو پیچھے جو آئے گا وہ یا تو امام کو آگے بڑھنے کی جگہ تو امام کو تھپکی دے, امام آگے چلا جائے, یا مقتدی کو پکڑ کے پیچھے کر لے. تو 3 کی جب امامت ہوگی تو 2 پیچھے کھڑے ہوں گے اور 1 آگے. البتہ اب اگر وہ تشہد میں بیٹھ چکے ہیں, اب تو امام ظاہر تشہد سے اٹھ کے تو آگے جانے سے رہا, تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں, یعنی وہ دائیں طرف جو ایک نمازی ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے کھڑا کر لیں, تو وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. کیا نفل نماز یا قضا نماز کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی, یعنی وقت گزر کے, اور وہ لمبی حدیث ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی. مطلب آپ ان کا مشورہ تھا کہ رات کا کافی دیر ہو چکا تھا, یعنی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, تو صحابہ نے کہا تھوڑی جی آنکھ لا لینے, آپ میں نہیں فجر پڑھ کے سوئیں گے, کہیں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, ایک بندے کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی, وہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے, ان کا جی ٹھیک ہے میں آپ کو جگا دوں گا. اب گھڑیاں تو ہے نہیں تھی, الارم تو ہے نہیں تھا اس میں, اللہ کرنا ہوا حضرت بلال بھی سو گئے. اور آپ کے قوالی والے حضرات کہتے ہیں بلال نے اذان دی, سورج ہی نہیں نکلا. اتنے جو بلال نے ڈیوٹی لگی ہے, سورج کے نکلا, آپ بھی سو گئے. سورج نکلا تو صحیح مسلم میں آتا ہے, مشکات میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, پھر حضرت عمر اٹھے, باقی صحابہ اٹھے, صحابہ بڑے پریشان ہوئے. آپ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب کچھ سو جائے یا بھول جائے, جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے. آپ فرمایا اذان دو, سورج نکلا ہوا ہے, فجر کی اذان دی گئی اشراق کے وقت میں, اور کافی بلند تھا, مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی, تو فرض نماز آپ نے جو وقت گزر کے تھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی. اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز اگر وقت گزر کے بھی پڑھ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے, جماعت کروائی جا سکتی, نفل کی بھی کروائی جا سکتی, لیکن اعلانیہ نہ ہو. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کے گھر گئے ہیں, تو اس نے کہا آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ دینا, تو میں اس کو بیت مسجد بنا لوں گا. پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی, پیچھے گھر والوں کو کھڑا کیا, نفل کی جماعت کروائی. نفل کی جماعت کے ہم کوئی منکر نہیں, تراویح نفلی جماعت ہے, ہم قائل ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح کے پوسٹر لگانا اور گلی محلوں میں, یعنی اس کو فرض نماز کی طرح پریزنٹ کرنا, اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں. ویسے عام طور پہ ہم لوگ اگلے دن لاہور گئے تھے, فرحان بھائی عثمان بھائی میرے ساتھ تھے, تو اشراق کے لیے ہم راستے میں رکے, وضو کیا تو میں نے جماعت سے نماز پڑھائی, اور جہرن پڑھائی, سرن پڑھائی, جہرن پڑھائی تھی. تو سرن بھی پڑھائی جا سکتی ہے, دن کی اوقات کی نمازیں سرن بھی ہو سکتی ہیں. جہرن جمعے کی نماز جہرن ہوئی ہے, اور عید کی نماز دن کی نمازوں میں سے جہرن ہے.
تو ہم نے اشراق کی نماز مجھے یاد آ گیا جانا نہیں پڑھائی میں نے اور نفل کی جماعت کروا دی ہم نے اشراق کی نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے فرض کی بھی وقت گزر کے بھی ہو سکتی ہے علی بھائی اکثر مساجد کے اندر امام مقرر نہیں ہوتے اور ایک بندہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض ہے سنت ہے نفل ہے کچھ پتہ نہیں ہے پیچھے سے بندہ آ کے اس کو دبکی دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں کیا یہ دیکھیں سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ عرب ملکوں کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اس چیز کو اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ فرض نماز کی جو اوریجنل جماعت ہے نا اس کو انہوں نے اتنا ہلکا جان لیا کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کر لیا جماعت کو پڑھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جا کے پڑھ لیں گے کسی کو بھی تھپکی دیے گا ایک چیز جواز کی حد تک تھا آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا تو میں اس کو ماڈرن دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت سمجھتا ہوں جو لوگوں نے اس معاملے کی روٹین بنا لی ہے کہ وہ مین جماعت کو چھوڑ کے جان بوجھ کے لیٹ جا کے تو دوبارہ جماعت کراتے ہیں کبھی کبھار کو رہ جائے ٹھیک ہے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے نبی اسلام بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی لیٹ آئے ان کی جماعت رہ گئی آپ فرمایا کون ہے جو ہمارے اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں اس نے جماعت کرائی حضرت ابوبکر نے اس کے پیچھے نفل نیت کی تاکہ اسے جماعت کا ثواب ملے جواز ہے جو دیوبندیوں نے ڈکوسلا اس حوالے سے کیا ہے اور لوگوں کو مارا پیٹا ہے کئی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے حالانکہ دوسری طرف بریلوی ہے وہ بھی حنفی ہے وہ کہتے ہیں دوسری جماعت ہو سکتی ہے اور تیسری طرف جو بندی ہیں رائے وینڈ والے تبلیغی جماعت والے وہاں جماعتوں میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں وہ قائل ہیں اس چیز کے لیکن پارشلی مسئلہ درست ہے کہ ہلکا نہ جانا چاہیے میں یعنی ایک آئی ٹائم میں ایک اہل حدیث مسجد کے پاس 2 سال تک رہا ایک کرائے کے مکان میں اس وقت اپنا گھر نہیں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی تھی اہل حدیث کی مسجد میں اہل حدیث ہی تھے وہ روزانہ ہی لیٹ آتے تھے اور اپنی لگا جماعت کراتے تھے تو روٹین اس طرح کی بنا لینا یہ یعنی مین جماعت کو ہلکا جاننا یہ تو غلط ہے ہاں اگر کبھی کبھار ہو جاتا ہے جماعت ضرور کروائیں باقی یہ جو ہے نا کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے سنتے پڑھ رہا ہے تھپکی دے کے بیٹھ جانا یہ جواز کیا تھا یہ تھپکی اتنی ہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو اکیلے پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے پیچھے انہوں نے نماز الٹی طرف نیت کر لی بائیں طرف تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا یعنی وہ آپ وسلم کے بعد آپ کے پیچھے شامل یہ ایک حدیث ہے جس کا جواز لیا گیا دوسری حدیث بخاری مسلم کی وہ ہے کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اس کے بعد میں اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرتا تھا حالانکہ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی عشاء دوبارہ جا کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے خود نفلی اسی کے بعد امام بخاری نے باب باندھا کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے جماعت قائم کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے نفل پڑھا رہا ہے مقتدی جو ہے وہ پیچھے فرض پڑھ رہا ہے تو لیکن یہ پھر تماشا نہ بن جائے جس طرح ہمارے یہاں پہ تراویح میں روزانہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں پھر تراویحوں میں جا کے عشاء کی نیت کر رہے ہوتے ہیں جواز کیا تھا کہ اس کو تماشا تو نہ بنایا جائے تو ہو جاتا ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا میں نے وہ تھپکی دے کے پیچھے وہ ان 2 حدیثوں کو جوڑ کے ایک اجتہاداً مسئلہ نکالا ہوا ہے باقی جو اس وقت عرب ملکوں میں تماشا بن چکا ہے سعودیہ کے اندر اور کویت کے اندر اور دبئی کے اندر کہ لوگ مین جماعت کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مین جماعت ہوتی جدھر مرضی جائے اسی جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے یا جو پڑھ رہے گا پیچھے تھپکی دے کے کھڑے ہو جائیں گے یہ اس وقت پریکٹیکلی تقریباً بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے کیونکہ اس نے اوریجنل دین کو جو ہے نا وہ اپنی حالت سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے تماشا بنا لیا تو جواز کی حد تک ہے کبھی کبھار ہو جائے ضرور کریں اور وہ کوئی بیچارہ پاکستانی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان مسئلوں کا یہ صرف جواز تھا اور یہ قیاساً اور اجتہاداً مسئلہ ہے یہ قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے قیاسی مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ عرب ملکوں میں یہ تماشا ہی بن گیا ہے ٹھیک ہوگا اسی میں فرض کی نیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے جس طرح آج ہم نے ظہرین پڑھی ہے تو کیا جب ہم عصر پڑھے تھے تو کوئی پیچھے سے آ کے اپنی ظہر ہاں پڑھ سکتا ہے صرف مغرب کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے نا کیونکہ مغرب کی آرڈر رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جب نفل والے کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض بھی ہو سکتے ہیں ایک کا سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد خالی پڑی ہوئی ہے اور میں وہاں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں امام یعنی اکیلے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو عشاء کی نماز کو جہرن پڑے گا یا سرن پڑے گا نہیں وہ اکیلی مسجد کون سی ہے پہلے تو یہ تو اور مسئلہ شروع ہو گیا نا کہ یہ مسجد کون سی ہے کہ وہ اکیلی پڑی ہوئی ہے ادھر کوئی اور مسلمان نہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ادھر مسجد ایک ہے اور مسلمان بھی ایک ہے بڑی تو وہ تو پہلے تو میں اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرو ٹھیک ہے وہ مسجد کیوں ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی مسلمان اویلیبل نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے باقی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ مغرب عشاء اور فجر یہ جہری نماز ہے یہ آپ کی جب جماعت رہ جائے تو اکیلے میں اس کو جہرن پڑھنا ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ نے اسے جہرن رکھا ہے البتہ اس پہ اجماع امت ہے کہ جس کی جماعت رہ جائے وہ اگر جہری نمازیں بھی سرن پڑھ لے جو ہم عموماً پڑھتے ہیں جو لوگ اللہ تو نہ کرے میں پڑھوں کبھی میں تو کوشش جماعت سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ یعنی جو لوگ ہمارے عام مسلمان پڑھتے ہیں کہ جب جہری نماز کوئی رہ جائے تو وہ عام حالت میں سنتوں کی طرح خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جواز کی حد تک ہے بہتر یہی ہے کہ جہری نماز کو جہرن ہی پڑھا جائے اور ان کو کہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقامت بھی کہیں بخاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے اکیلا کیسے قائم کر رہا ہوگا کہ وہ خود ہی اذان دیتا ہے خود ہی اقامت پڑھتا ہے خود ہی جماعت کراتا ہے ہو سکتا ہے فرشتے پیچھے آ کے نیت کر لیتے ہوں یا جنات کر لیتے ہوں تو وہ پتہ تو نہیں چلے گا لیکن وہ تو خود اکیلے ہی پڑھ رہا ہے اگر نماز میں پہلی صف مکمل ہو اور پیچھے اکیلا آدمی کھڑا ہو گیا اس کی نماز ہو جائے گی
اس کے اوپر اختلاف ہے. وہ حدیثیں تو ہیں نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں کہ اکیلے صف میں نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ کیٹاسٹرافکلی ہو جاتی ہے. میرا موقف یہ ہے کیٹاسٹرافکلی اگر ہو جاتی ہوتی تو پھر تو اس مسئلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ ہوتے ہی کیٹاسٹرافک ہے. تو اس میں بہتر یہ کہ آگے میں سے کسی کو نہ ایسے تھپکی دے کے پیچھے کر لیا جائے جس کو مسئلہ معلوم ہو, یا انتظار کر لیں کو وضو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اکیلے نماز یعنی وہ آگے سے اپنے ساتھ کسی کو ملا لیں. اگر بیچ میں سے نکالنے والا ایشو آ جاتا ہے, اگر کوئی نہیں نمازی آ رہا تو پھر سائڈ سے نکالیں اگلی صف. سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بالکل آپ سینٹر میں آگے کھڑے ہوئے امام کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے نا اس کو تھپکی دے کے پیچھے کر لیں, پھر باقی جو ہے اپنی صف کو مکمل کر لیں. پیچھے سے لائیں گے تو اتنی دور سے لانا پڑے گا نا. اور یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے پیچھے جو اہل علم ہے وہ کھڑے ہوا کرو. امام کے پیچھے جو ہے نا وہ بندہ کھڑا ہو کے امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ بندہ آگے ہو کے نماز بھی پڑھا سکے. یہ نہیں ہے اس کو ہاتھ پاؤں پاڑ دیں خود, ایسا نہ بندہ پیچھے کھلوتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو آپ جب تھپکی لگائیں گے اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا یہ بیچارہ پیچھے اکیلا ہے تو پیچھے آ بھی جائے گا. نہیں تو ہو سکتا ہے نماز توڑ کے توڑنا شروع ہو جائے. ہاں کبھی ایک تو میری نماز خراب کرنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں تو پھر آپ نے یہ رسک لینا ہے. میں نہیں کہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ رسک لے لیں کہ نماز کے توڑنے سے بچانے بھی مشکل ہو جائے. یہ والا مسئلہ ہے کہ اکثر میں نے آبزرو کیا کہ اگر صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. اب اگر صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے نا تو باقی لوگوں کو سمٹ کے اس کو پورا کر کے اس گیپ کو اینڈ تک ٹرانسفر کر دینا چاہیے. کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے تو صف توڑ کے تو سائڈ پہ ہو کے یوں نکل جائے باہر, یعنی تاکہ یہ شائبہ ہو کے اس کو شاید نکسی رہی ہے اس کی عزت کا بھی پردہ رہ جائے تو باقی لوگ اس کی صف کو مکمل کریں گے. اسی میں ایک سوال آ گیا کہ جب آپ نے کہا کہ نام پکڑ کے نکل جائے تو وہ صفوں کو پیچھے سے چیرے گا یا آگے سے جہاں اس کو آسانی ہو. بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو نا صرف امام کے آگے سے گزرنا منع ہے. مقتدیوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں کیونکہ آیا نا کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلی صف کو چیر کے پیچھے بھی آ سکتا ہے یا یہ ہے کہ پہلی صف میں سے ادھر چلا جائے سائڈ پہ کوئی دروازہ وہاں سے وہ باہر نکلے. دونوں طریقے درست ہیں. وہ کسی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا کیونکہ جب امامت ہو رہی ہوتی ہے نا تو بخاری میں حدیث ہے امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی لیے ایک سترہ امام کے آگے گاڑا جاتا ہے ورنہ تو ہر بندے کے آگے ایک سترہ ہو تو آپ گزر سکتے ہیں. کیا مسافر جو ہے وہ مقیم کی امامت کر سکتا ہے کیونکہ مسافر جو ہے وہ تو سفر میں ہوتا ہے امام. تو پہلی تو بات یہ ہے میرا مسئلہ نمبر 29 سفر کے اوپر ابھی کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسافر کی نماز کے بعد. سفر کو واجب نہیں ہے. قرآن میں بھی جو الفاظ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم مطلب قصر کر لو. قصر نماز جو واجب نہیں سنت ہے. تو مسافر یعنی وہ فیسلٹی سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ 2 فرض پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے امامت کر سکتا ہے. وہ 2 پڑھ کے نا سلام پھیر دے گا اور جو پیچھے والے ہیں نا وہ اپنی جو باقی کی 2 رکھتے ہیں نا ان کو پورا کر لیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مسافر کو آپ امامت کے لیے آگے نہ کریں. مسافر جو مقیم کے پیچھے پڑھے پوری پڑھ لیں افضل بھی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دیا میں نے رکھا. آپ نے 2 فرض پڑھے میں نے 4 پڑھ لیے. تو آپ فرمایا آ سکتی ہے عائشہ تو نے اچھا کام کیا عائشہ اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے. خود سنن دارقطنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر کے دوران فرض 4 بھی پڑھے لیکن اکثر آپ کا عمل 2 فرض پڑھنے کا سوائے مغرب کے وہ 3 ہو گئے. تو وہ اگر کوئی اس طریقے سے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. یعنی وہ امام جو ہے وہ مسافر ہے اور مقتدی جو ہے وہ لیکن وہ 4 ہی پڑھیں گے. جب امام مقیم ہوگا پھر مقتدی جو چاہے مسافر بھی اس کو 4 ہی پورے پڑھیں گے. ہاں جی میں نے اسی لیے بتا دیا میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے بڑا ڈیٹیل ہے اس پہ 15 منٹ اور لگ جائیں گے. وہ سفر والا میرا کلپ دیکھ لیں. مسافر کی نماز انجینئر محمد علی مرزا لکھتے تو کلپ کھل جائے گا. آپ نے اس کا ذکر تو پہلے کر دیا کہ ایک آدمی 2 دفعہ امامت کروا سکتا ہے. کیا جمعہ بھی 2 دفعہ کروا سکتا ہے کوئی امام؟ کیوں نہیں کروائے گا. جمعہ بھی نماز ہی ہے کروا سکتا ہے. اس میں اس کو خطبہ وغیرہ جو ہے وہ سارا وہ مطلب کرنا پڑے گا. ہاں کرے ظاہر ہے وہ تو پیسوں کے لیے کر رہا کرے. 3 پڑھائے 4 پڑھائے جتنا پڑھائے گا زیادہ کمائی ہوگی. فیس باللہ تو نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر تو وہ مطلب قائل ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ صرف تقریریں 2-3 جگہ کرتے ہیں. امام انہوں نے اور رکھے ہوئے. اگر جماعت کے ساتھ بندہ دیر سے شامل ہو یا 1 وقت تک چھوٹ دیں اس کے بعد جو اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کا. لوگ یہ بڑے مجھے بھی ایمیز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی مطلب وہ جو کراچی والے بھائی آئے تھے مسئلہ 184A اور B آج والا مسئلہ انشاءاللہ 192 ہوگا اس میں بھی بتایا تھا کہ کوئی مسئلہ نہ بنائیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ بڑی تمانت کے ساتھ نماز کے لیے آؤ مسجد میں. امام کو جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو رکھتے رہ جائیں وہ مکمل کر لیں. آپ نے اس کی آگے کوئی تفصیلات نہیں بتائی اس لیے کہ رکھتے مکمل کر لی جائیں. یعنی 1 رکعت رہ گئی ہے تو 1 پڑھ لی جائے 2 رہ گئی تو 2 پڑھ لی جائے. اس میں اب آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی کسی بھی طریقے سے وہ پڑھ لی جائے. البتہ جو امت میں ایک ریناؤنڈ طریقہ جس کے اوپر اجماع اور عملی تواتر چلتا آ رہا ہے اور اتفاق کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی رکعتیں چھوٹ جائیں گی. اب ظاہر ہے اس طرح کی تو میں اب 5-6 پاسبلٹیز ہوں گی. مغرب میں تو کئی پاسبلٹیز بن جاتی ہیں تو میں جنرل فارمولہ بتا رہا ہوں. جنرل فارمولہ یہ ہے کہ جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں نا 1 2 یا 3 چاہے وہ فجر ہے ظہر ہے عصر مغرب کوئی بھی باقی جب امام دوسرا سلام پھیر لے آپ کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں
اور اس کے بعد آپ اپنی بقیہ کی نماز کو مکمل کریں. اگر آپ نے امام کے ساتھ ایک پڑھ لی ہوئی تھی تو اب آپ دوسری والی کو اس طرح پڑھیں گویا کہ آپ کی دوسری ہے, لیکن یہ پوسچرز اور ایکٹنگ میں دوسری ہوگی. اس کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ آپ سبحانک اللہ سے اسٹارٹ لیں, تاکہ جو بیچ میں پڑھنے والا معاملہ ہے نا وہ جو آپ کی رہ گئی تھی سنت, ویسے کوئی سبحان اللہ بھی نہ پڑھے, صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے, اس کی نماز ہو جائے گی. بہتر یہ کہ آپ سبحانک اللہ سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت ملا لیں, پھر اس سے اگلی میں صرف سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا لیں, اس سے اگلی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اور اگر آپ صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. باقی جو شامل کرنے والا معاملہ ہے وہ تو اضافی ہے. تو یعنی پوسچرز کے اعتبار سے وہ آپ کی اس اعتبار سے ہوگی کہ جو آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے وہ آپ کی پہلے ہوگی شمار, ایک پڑھ چکے ہیں تو اب دوسری ہے, دو پڑھ چکے ہیں تو وہ تیسری ہے, لیکن بیچ میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ سبحانک اللہ سے اسی ترتیب سے شروع کر دیں. اور اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. مغرب میں بھی اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ ایک رکعت جب اس کی چھوٹ گئی ہے تو اب وہ اس نے امام کے ساتھ جو باقی کی دو رکعتیں پڑھنی ہے, امام کے ساتھ ایک رکعت اس کی چھوٹی ہے تو وہ ایک پڑھ لے گا. اگر دو چھوٹ گئی ہے اور ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے, اب جب اپنی علاوہ دوسری پڑھے گا تو وہ اس کی دوسری ہو رہی ہوگی, وہ دوبارہ تشہد اس میں بیٹھے گا. یعنی اس کیس میں اس کی ہر رکعت میں تشہد آ رہا ہوگا, کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ دو رکعتیں رہ گئی ہیں اس کی تو دو عام جس طرح دو پڑھی جاتی ہیں ویسے بھی پڑھ لے تو اب بھی ٹھیک ہوگا. دوسری میں نہ بیٹھے, کھڑی ہو جائے پہلی میں, سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو دوسری میں تشہد کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, دو رکعتیں پوری ہو جائیں گی. اصل تھیم کو فالو کریں. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے کہ اگر کسی کی نماز میں کوئی بھول جائے, مسئلہ 92 میرا ویسے سجدہ صاحب کے اوپر میں ضمن بتا رہا ہوں, تو اینڈ پہ دو سجدے کر لیں, وہ کسی طریقے سے بھی کر لیتا ہے, الٹیمیٹلی مطلب وہ ایکویلنٹ بن جائیں گے. سلام پھیرنے سے پہلے کر دیں, پھیرنے کے بعد دو کر لیں. 5 طریقے سے سجدہ صاحب کے میں نے مسئلہ نمبر 92 کے اندر بتائے ہیں, جسے شوق ہے تو وہ دیکھیں کن کن غلطیوں کے اوپر. اب اذان شروع ہوگی انشاءاللہ, باقی جو ہم اذان کی بات کرتے ہیں. ہاں جی چلائیں جناب. علی بھائی, آپ نے جماعت کے حوالے جماعت کروانے کے لیے اذان اور اقامت کی بات آپ نے کر دی ہے, اس میں یہ بتا دیں کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروا سکتے ہیں؟ اذان جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اگر باہر مسجد میں اذان ہو چکی ہے, کسی جگہ کسی علاقے میں آپ پہنچے وہاں پہ اذانیں ہو چکی ہیں, تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے دادا سے اذان اپنی دینی ہے, وہ اذانیں آپ کے لیے کافی ہیں اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے. البتہ جماعت قائم کرنے کے لیے اقامت سنت موقت ہے, جماعت کا رکن نہیں ہے. اقامت کے بغیر بھی اگر کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے جماعت ہو جائے گی, لیکن یہ سنت موقت ہے کہ اقامت چاہے دوسری جماعت ہے, تیسری ہے, ایک سے زیادہ ہے, اقامت کہہ لینی چاہیے, ضرور کہنی چاہیے. اور میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان اور اقامت دے کے تو نماز پڑھتا ہے, اکیلا وہ جماعت کرواتا ہے. وہ کام مطلب جماعت بھی اکیلے بھی قائم ہو سکتی ہے, تو وہ اقامت تو کہنی چاہیے. ارے بھائی, ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے جاب پر ہونے, کوئی بندہ جاب پہ ہو اور وہ فرض نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ فرض نماز مینٹین ہی نہیں کر پا رہے, اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے, کتاب و سنت کے دلائل میں جو چیز واجب کے درجے میں آتی ہے مرد کے لیے, تو جاب چھوڑ دیں آپ یا اس کے ساتھ مینج کریں. اگر کوئی مطلب کبھی مجبوراً رہ گئی ہے وہ تو پھر لادہ ٹھیک ہے, اکیلے ہو جاتی ہے. اور یہ جو اہل حدیث کی طرف سے بعض سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جی جو کسی کی نماز رہ جائے وہ نماز ضروری مسجد میں جا کے پڑھے, گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے. وہ صورت میں ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ رہے ہیں, اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لیٹ مل جائے, آپ اس کے ساتھ مل کے نماز قائم کر لیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا, آپ گھر میں بھی پڑھ لیں. بخاری مسلم حدیث ہے کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. تو زمین میں کہیں بھی نماز ہو سکتی ہے, آپ کہیں جہاں مرضی نماز پڑھیں جگہ پاک ہونی چاہیے بس. تو مسجد میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے, اگر کوئی اور کسی کی جماعت رہ گئی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ مطلب مل کے جماعت کو قائم کر سکتے ہیں. علی بھائی, اس میں آپ نے کہا کہ پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ, اس طرح کی روایت نہیں. ہاں بخاری مسلم میں حرمین کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ جمعے کی نمازوں میں ہوتا ہے کہ جن کو جگہ نہیں ملتی پھر وہ واش روم والے ایریا میں جا کے نماز پڑھے ہوتے ہیں. تو کیا اس دیکھیں میں نے جملہ بولا تھا کہ جو پاک جگہ ہے, اگر پاک جگہ ہے واش روم والی جگہ, واش روم سے مراد اگر واش روم لے رہے ہیں آپ, ٹوائلٹ نہیں لے رہے ہیں, ٹوائلٹ, ہاں تو وہ پاک جگہ ہے, وضو والی جگہ پاک ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا وضو سے گناہ دھلتے ہیں, جو بخاری مسلم حدیث ہے وہ روحانی طور پہ ہے, یہ نہیں کہ وہ فزیکلی وہ جو پانی بہ رہا ہے وہ نہ پاک ہے, ورنہ اس پانی سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا, وہ تو آپ کے کپڑوں میں بھی گر رہا ہوتا ہے. جب آپ خشک نہ کریں اور اپنی یہ آستین نیچے کریں تو وہ پانی تو اس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. تو وہ مطلب حکمی نجاست کے طور پہ حقیقی نجاست نہیں ہے. تو حرمین میں ایک اور بڑا تماشا بنا ہوا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جاتے ہوئے تردد کرتے ہیں اور ابھی آگے صفیں مکمل ہی نہیں ہے, پیچھے ہی انہوں نے سڑکوں کے اوپر ہی مسلح پھینک کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح صف متصل نہیں ہوتی ہے, تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے, آپ پیچھے لادہ سے اپنی صفیں بناتے ہیں تو یہ بات غلط ہے. ہاں کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلی مکمل بھی ہے کہ نہیں, پھر پڑھ لی تو چلے ایک لادہ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے آگے ہی مطلب وہاں پہ میں دیکھا لوگ ہوٹلوں کے آگے کر لیتے ہیں, ابھی اگلی صفیں بنی نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ایک چل پڑا ہے سلسلہ, ہے تو غلط ہے. اس طرح تو پھر معاملے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں لوگ کھڑے ہیں, پھر 3 صفیں چھوٹی ہوئی ہیں, چوتھی میں کھڑے ہیں, تو کتنا آکورڈ لگے گا. لیکن یہ کسی کو آکورڈ نہیں لگتا کہ بھئی
وہ اپنے ہوٹلوں کے باہر ہی انہوں نے مسلے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو. وہ اس کی نماز ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے, جماعت کا ثواب ملنا تو دور کی بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ ہوٹل کی کسی محلے کی مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پروٹوکول سے پڑھے. دیکھیں ہر کام کا ایک سلیقہ ہے, اب جب تک وہ سلیقہ اڈاپٹ نہیں کریں گے نماز تو نہیں ہوگی اس طرح. اذان اور اقامت کے دوران جب اشہد لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو عام طور پر نمازی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ وہاں پہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح جب وضو کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ پورا ایک جو ہمارا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, تو اس میں کچھ آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ اشارہ کرتے ہیں. یہ ثابت ہے؟ آسمان کی طرف منہ کرنا تو ایک ضعیف روایت میں ہے, ابو داؤد میں انگلی اٹھانا کہیں نہیں آیا. مسلم شریف میں اتنے الفاظ ہیں جو وضو کرنے کے بعد اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بس یہ الفاظ ہیں. آسمان کے اوپر دیکھنا شرط نہیں ہے. باقی اقامت اور اذان کے اوپر بھی لوگ ایسے انگلیاں اٹھاتے ہیں, تو یہ دین میں خود سے چیزیں انہوں نے داخل کی ہوئی ہیں, دین تو نہیں ہے. دین میں تو تشہد کے اندر ہی آپ نے مسلسل وہ بھی اشہد لا الہ الا اللہ مکمل اٹھانی ہے. وہ نماز والا جو میرا لیکچر میں نے بتایا, تو اس کے علاوہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے انگلیاں تو یہ تو خود سے انہوں نے چیزیں دی. یہ آبزرویشن میری ہوئی ہے سعودی عرب میں, سعودی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اشہد لا الہ پہ کھڑے کھڑے ایسے وہ. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ سعودیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے مطابق ہو رہا ہے. جس طرح یہاں پہ سن سنا کے سنی ہے نا, جن کو میں ٹنی کہتا ہوں, وہاں پہ بھی سن سنا کے سنی ٹنی موجود ہے. بکش ضروری تو نہیں بات, ان سے ہی آپ پوچھ لیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا, تو پتہ چل جائے گا آپ کو بغیر دیکھیں. دین تو کتابوں کے اندر ہے نا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے محدثین سے ملا ہوں, بعض کا تو ان کو اپنی باتوں میں وہم لگ جاتا ہے, لیکن جب میں کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کتاب میں جو بات لکھی ہوتی ہے وہی صحیح نکلتی ہے. وہ ان کی جو یاداشت سے جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ تو یاداشت بھی کوئی نہیں ہے, خام خواہی لوگ سن سنا کے باتیں کر رہے ہیں. بکش مسلمان بنے. میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, سنی اور ٹنی میں فرق. بکش مسلمان سنی ہے, جو پڑھ لکھ کے سنی ہے, اور جو سن سنا کے سنی ہے سن ٹن, تو اس میں ٹنی میں نے ٹرم اس کے لیے ایڈوائز کی. ٹھیک ہو گیا. جب اقامت کہی جائے تو نمازی کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ ہاں اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے, قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو اور اس کے بعد صف سیدھی کروائی. یہ جو معنی جو باندھ والے حدیث نے بنایا کہ جی وہ صف سیدھی نہیں ہوگی, تو ان سے پوچھیں نبی علیہ السلام تو صفیں سیدھی کرواتے تھے اقامت کے بعد, یہ تو نہیں کہ آپ نے پہلے ہی کرنا ہے. تو وہ اس کے بعد صرف صفوں میں آپ باقاعدہ چلتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مطلب اشارہ لوگوں کرتے تھے اقامت کے بعد. قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو, اس میں جو شیعہ کا موقف ہے اور بریلویوں کا وہ ٹھیک ہے. اور جامع ترمذی میں اس پہ سپورٹیو روایت بھی ایک موجود ہے عبداللہ ابن مبارک سے. میرا کلپ لاتا سے ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر. میں ایک روایت ملتی ہے نا ہمیں وہ بھی کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مجھے آتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو نماز کے لیے, اس طرح کی نہیں یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو. آپ فرمایا جب تک میں مسجد میں نہ آ جاؤں اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو. تو دوسری طرف بخاری مسلم میں نے اس میں بتایا, یہ اب ڈیٹیل طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا یہ تھا کہ آپ اجرے میں بھی ہوتے تھے, صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بندے کو ٹینشن دینے والی بات ہے نا کہ وہ زبردستی ہے, امام کا انتظار کرنا اصل مقصد ہے. دوسری طرف تو مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صفیں سیدھی کرواتے تھے اقامت کے بعد. وہ کلپ لاتا سے 10-15 منٹ کا, تو میں وہ دوبارہ بول نہیں سکتا, میں نے آپ کو ضمن بتا دیا. ایک مسجد میں ایک نماز کی کتنی دفعہ جماعت زیادہ سے زیادہ کروا سکتے ہیں؟ میں نے تو اس پہ پہلے بھی بات بتا دی ہے کہ بھائی جان بوجھ کے تو نہیں بار بار جماعتیں کروانی چاہیے. اگر کہیں رہ جائے تو وہ ٹھیک ہے کروا سکتے ہیں. وہ تو اگر مسافر ہے وہ جتنی بار مرضی کروائیں, جتنے نئے مسافر آ رہے ہیں کرواتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ دینا پھر جا کے اپنی جماعتیں کروانا, یہ بات بھی غلط ہے. دوسری طرف اگر کسی کی جینون رہے گی وہ کروا سکتا ہے, جتنی مرضی کروائے. حرمین میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی حرمین میں کہتا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے میں نے کرانی میں لد ہے, تو ایسے لوگوں کو تو بندی لگانی چاہیے حرم میں آنے پہ. یعنی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں نا وہ. اور ایسے امام کعبہ اور ایسے سعودیہ کے مفتیوں کے اوپر بھی بندیاں لگانی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. بیماری تو ایک ہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ سعودیہ کا مفتی کہہ دے گا کہ جی وہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور بریلویوں کا مفتی کہہ دے گا کہ جی سعودیہ والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ جو غلط ہو جائے گا. دونوں ہی غلط ہے. جس کو آپ کافر نہیں کہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے. میں نے اس پہ کلپ بھی ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ, بلکہ آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز لکھے, سب سے زیادہ میرا کلپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تو کھلا ہوا ہے. امامت مطلب جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں. تو میرے علم میں تو ابھی تک 2 فرقے ایسے ہیں جو یعنی جنہوں نے ایسی باؤنڈریز کراس کی ہیں کہ ان کو کافر کہا جائے. اہل سنت میں سے قادیانی جو نکلے ہوئے ہیں, اور شیعہ میں سے نصیریہ. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اپنی ساری گمراہیوں کے باوجود کفر کے درجے تک کوئی معاملہ نہیں. کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے کوئی, اور ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن ہے تو مسلمان ہی, کافر. جو مطلب احناف کی جو مساجد ہیں وہاں پہ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں تو وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا, پھر انفرادی پڑھ لیں, اس کا کیا حال ہے؟ جی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ حنفیوں میں سے جو رہ گیا ہے اس کو آگے کر دیں, آپ پیچھے نیت کر لیں, میں تو مسئلہ ہی نہیں, ہم تو سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. لیکن آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ وہ دوسری جماعت کے قائل نہیں. انفی نہ کہ جو بندی بڑے بھائی نہیں انفیوں کے, چھوٹے بھائی. یہ چھوٹے بھائی شرارتی ہوتے ہیں نا. بریلوی تو قائل ہے دوسری جماعت کی, ان کا تو بڑا ڈسٹنگوش مسئلہ ہے, وہ دوسری جماعت کے قائل ہے. بریلوی نہیں آپ کو منع کریں گے. ہاں آپ کو دوسری جماعت کرانے سے اس وقت منع کریں گے, وہ تو آپ کو اکیلا پڑھنے میں سے منع کرتے ہیں, رفع دین کی وجہ سے کرتے ہیں, مولانا مسئلہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو امام بنائے, آپ پیچھے ہو کے پڑھ لیں نماز. آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی آسان کر دیا. جدھر بھی آئے کوئی مطلب
ہم تو مطلب بغیر داڑھی والا بندہ بھی اس کو کہتے ہیں یار کراؤ آگے, وہ پھر خود شرمندہ ہو کہتا نہیں سر تسی کرا دو. ہمیں کون سا ڈر ہے؟ نماز تو بندے اور اللہ کا انڈیویجول معاملہ ہے. جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نا امام کے پیچھے, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے. پاویں امام اگر کوئی بھی کھلوتے ہیں پوری نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے دفتر کے اندر نا مسجد کے اندر ظہر کی 2 جماعتیں ہوتی ہیں اور ٹائمنگ بھی فکس ہے, تو کیا یہ عمل درست ہے؟ دفتروں میں تو ایسے کرنا پڑ جاتا ہے میرے بھائی. دفتروں میں جو پریئر ہالز ہوتے ہیں وہ جگہ تنگ ہوتی ہیں, اگر وہ ایک ہی وقت میں کرائیں وہ لوگ پورے نہیں آتے, اس لیے 2 جماعتیں انہوں نے کروائی ہوتی ہیں. وہ تفریق کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ حنفیوں کی جماعت ہو رہی ہے اور یہ اہل حدیث کی ہو رہی ہے, بلکہ وہ مینیج کرنے کے لیے. وہ دفتروں میں تو مسجدیں ہیں بھی نہیں, وہ پریئر ہالز ہیں, وہاں کا تو مسئلہ. لیکن عام ایک محلے میں مسجد ہے, اتنی بڑی مسجد ہے, اور وہاں پہ 2-2 3-3 جماعتیں ٹائم فکس کی ہوئی تو بدعت ہی ہوگا, ایک ہی نماز کا ٹائم. صفوں کی درستی کا سنت طریقہ تھا. صفوں کی درستگی آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایشو تھا کہ آپ میں اشارہ کرتے تھے, اور جب صحابہ ٹرین ہو گئے, کیونکہ اس وقت صف بچھی بھی نہیں ہوتی تھی, لائننگ نہیں ہوتی تھی, ایڑی کی سیدھ میں کر کے صف کو سیدھی کیا کرتے تھے. آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو کارپیٹ ہے اس میں ریڈ کلر جو ہے پاؤں کے لیے, تو ایڑی کو پچھلی سائڈ سے بھلا لیں. اس میں یہ ہے کہ ایڑی جو ہے نا وہ سیدھ میں ہونی چاہیے, پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ پنجے چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں نا لوگوں کے, کیونکہ پنجے اگر پنجوں کو ملانا شروع کریں گے تو کوئی آگے کھڑا ہوگا کوئی پیچھے. اصل میں کندھے سے کندھا ملانا ہے اور پاؤں سے پاؤں. تو ایڑی کے ساتھ ایڑی ملے گی, یعنی فزیکلی تو بعض کا مل بھی جاتی ہے اگر چپٹے پاؤں, بعض کا نہیں. پاؤں کے بلا رخ ہی رہنے چاہیے, یعنی ایڑی ملانے کے لیے ایسے پاؤں کر لیں, پاؤں ایسے ہی رکھیں. ایڑی ملانا مراد ہے کہ ایڑی سیدھ میں ہو اور پاؤں سے پاؤں جہاں سے بھی ملتا ہے وہ ملا لیں, تو سب سیدھی ہو جائے گی. ابھی پچھلے سوال کے اندر ایک نا چھوٹی سی چیز رہ گئی, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 جماعتیں ہو رہی ہیں لیکن جمعہ ایک ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا. ہاں تو وہ پھر فزیکل کنڈیشن تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ جب تک آپ سوال ہی پورا نہیں ہوگا میں جواب کیسے دوں گا کہ مسئلہ ان کو کیا ہے 2 جماعتیں کرانے کا. جمعہ اگر ایک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اتنی اویلیبل ہے, پھر وہ 2 کیوں کرا رہے ہیں, یہ جب تک سوال ہی مکمل نہیں ہوگا جواب نہیں دے سکتے. اگر جمعے میں جتنی جگہ موجود ہے پھر جماعتیں 2 نہیں ہونی چاہیے, ایک ہی کروانی چاہیے. مسجد میں جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت صف کے بیچ میں ستون آ جاتے ہیں, تو کیا اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے ستونوں کے درمیان؟ اس میں یہ ہے کہ مسجد کی کنسٹرکشن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بیچ میں اس طرح کے کوئی ستون آ جائے, اور اگر کہیں پہ مجبوراً آ جاتے ہیں تو وہ صف ٹوٹنا عذر کی بنا پہ ہوگا, وہ صف ٹوٹنا نہیں ہوگا, وہ نماز ہو جائے گی. جیسے اب کئی ایک گول مسجدیں بنائی گئی ہیں جن کے سینٹر میں پلر ہی کوئی نہیں ہوتا, وہ سائڈ سے سہارا دیا ہوتا ہے. جیسے شاہ فیصل مسجد آپ دیکھ لیں, اتنا بڑا چھت ہے, بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے. تو مسجد کی کنسٹرکشن کرتے ہیں, تو آج تو ماڈرن دور ہے, 2018 کی بات ہو رہی ہے نا میرے بھائی. اس دور میں تو آپ ایسے چھت بنا سکتے ہیں کہ جن کے بیچ میں پلر نہ ہو, سائڈ سے ایسے ہو, یا اگر وہ پلر کھڑے کرنے ہیں تو وہ آپ بیم سٹرکچر ایسی کر لیں کہ وہ صف ٹوٹنا لازم نہ ہے. تو اگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسی کنسٹرکشن کی مجبوری ہے تو وہ نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. چلیے جمعے کی نماز میں اکثر مساجد فل ہو جاتی ہیں اور باہر صفیں بنانی پڑ جاتی ہیں, تو وہاں پہ لمٹ کیا رکھنی چاہیے ہمیں, مطلب وہ وہاں پہ کیونکہ صف کی ایک حدود ہوتی ہے کیا, یعنی کہ نمازی جو ہے ایک خاص لمٹ تک وہ پیچھے صفیں کتنی متصل ہونی چاہیے, جیسے یعنی مسجد کی سیڑھیاں ختم ہو متصل کریں, کوئی زیادہ گیپ نہ رکھیں, جتنا پاسبل ہے گیپ کم سے کم کریں, اور اس میں مکبر بھی ہونے چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ بجلی چلی گئی, UPS نہ لگا ہوا, تو پھر پیچھے والوں کی نماز خراب ہو جائے گی. مکبر ضرور ہونے چاہیے جو بلند تکبیر کہتے ہیں ساتھ ساتھ. اور سڑک پہ بھی صفیں بنا سکتے ہیں اس کو, سڑک پہ صفیں بنا سکتے ہیں, سڑک پاک ہے. جب تک آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ یہاں گندگی لگی ہوئی ہے, وہ پاک ہے. پاک ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا. پاک ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے, ایون جو کیچڑ ہے پاک ہے, جب تک آپ کو یقین نہ اس میں گٹر کا پانی نہیں ہے, ورنہ تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف میں تو عجیب و غریب جگہ آتی ہیں, تو میں نے وہ چوکا لمبا پہنا ہوا ہے, وہ اس نے کوئی ناپاک جگہ پہ لگ گیا. میں ناپاک کے بعد پاک جگہ آتی ہے, تو کہا تو پھر میں اس سے لگ کے وہ پاک ہو جاتا ہے, یعنی اس کا وہم ختم کر دیا. بعض لوگ کپڑوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. بس خاص حد تک آپ حفاظت کر سکتے ہیں, زیادہ وہمی ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو آتا ہے نا بخاری شریف میں کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, وہ ظاہر واضح چھینٹیں تھیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم پیشاب کرتے ہیں, وہم پہنتا ہے کہ بریک جی چھینٹ, بریک جو چیز آپ کو فزیکلی نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں, جب تک آپ کو یقین نہ ہو. وہم میں پڑیں گے تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. ورنہ تو ایک بندہ کہے گا جی منو مسجد ہی پہلے ٹینکی چیک کریں, ہو سکتا ہے کچھ چپکیلیں مری پئی ہوئے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں نہ ہوگا. حدیث میں ہے کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے. جی جی, یعنی اگر امام رفع دین نہیں کرتا, یعنی اس کی پیروی کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ دیکھیں نا, یہ مسئلے کتنے پیارے پیارے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی امام رفع دین نہیں کرتا تو تسی بھی نہ کرو, کیونکہ امام کی پیروی. ان سے پوچھیں کہ یہ آپ مشورہ اپنی امام کو دیتے ہیں انڈیا پاکستان کی کہ امام کعبہ رفع دین کرتا ہے تو آپ جا کے امام رفع دین شروع کر دیا کریں. ساڈے کو تو پھر اس طرح نہیں جواب نے, اتنے انہوں پڑھا کے بھیج دیو. آج ٹریننگ کے دوران کہ اتنے امام کعبہ اونچی آمین کہتا ہے تو امام کی پیروی کرنی چاہیے. زیادہ جہاں بریلوی دیوبندی جائے اتنے آمین اونچی کہے, اتنے بلکہ یہ بھی کہیں گے نماز ہی نہ پڑھو پیچھے,
تو اللہ نے بندہ تسی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تواڈے پیچھے اسی جڑی ہے وہ بدعت دی پیروی شروع کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے پوری زندگی میں. تو ہمارے نزدیک تو رفع الیدین کو جان بوجھ کے چھوڑنا تو بدعت ہے. آپ نے ایک سنت طریقے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ضد بنا لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سنت یہ پھر پہلا بھی چھوڑ دیا کریں. وہ کون سا فرض ہے؟ وطروں کا بھی چھوڑ دیں, عید کا بھی چھوڑ دیں. آپ کو چڑ گیا. ہاں اگر آپ پہلا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے پہلا کریں گے دوسرا چیزیں چھوڑیں گے پھر آپ عوام کی وجہ سے کر لیں, پھر نہیں ہوگی, کیونکہ آپ تو عوام کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ امام جب رکوع میں جائے اس وقت آپ رکوع میں چلے جائیں, پہلے نہ چلے جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہو کہ جو امام سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھائے کہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا لیا جائے. یعنی امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. امام رکوع میں جائے آپ رکوع میں جائیں. باقی اگر پیروی سے مراد ہے, کئی بار تو آپ تشہد پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں, امام کی بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی, تو آپ امام سے آگے نکل گئے. نہیں, صرف پوسچرز میں اگلے رکن میں ٹرانسفر ہوتے وقت امام کی پیروی ہونی چاہیے, اس کے بعد ہو, پہلے نہیں آپ ہو سکتے. باقی اگر ایک امام جو ہے وہ ٹوپی میں نماز پڑھا رہا ہے, میں پگڑی پہن کے پیچھے پہ نیت نہیں کروں گا, میں پہلے پگڑی کھولوں کہ امام کی پیروی کرنی ہے. امام نے ٹوپی پائی ہے میں بھی ٹوپی پاؤں گا. تو پھر تو جن اماموں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پیچھے مقتدی بھی سارے پگڑی والے ہونے چاہیے. امام کی پیروی کا اگر حکم کا مطلب یہ ہے تو یہ خام خواہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے اپنی پبلک کو کہ آپ جب حرمین میں جائیں یا اہل حدیث کی مسجد میں تو امام کی پیروی کرتے اور فیدن کر لیا کریں. توبہ جی ماں مار جاتی ہے گل کرتے ہوئے, بڑا مشکل کام ہے, کوئی نہیں بات کرتا. تو یہ ساری ڈکوسلے ہیں ان کے. نہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسا اس رات اگر امام کر رہا ہے تو وہ ان کو انتظار کرنا چاہیے. جیسا اس رات وہ بھی کریں نا, کیوں نہیں کرتے. 6251 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حکم فرمایا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھو جیسا اس رات. یہ تو اس کا حکم ہے, کرنا چاہیے. ابھی امام کعبہ بھی نہیں کر رہی. تو باقی جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلے ہونے نہیں. وہ بیچارہ ویسے ہی لیٹ ہوگا, جیسا اس رات بھی کرے گا, رفع دین بھی کرے گا. امام تو ڈائریکٹ رکوع چھوڑ جائے گا, وہ بیچارہ پہلے رفع دین کرے گا پھر جائے گا. وہ تو بڑی صحیح پیروی کر لینا ہے, پھر سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے. اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے یہاں. ہاں یہ دیکھیں, یہ مسئلہ ہمارے جیلوں میں بھی ایک دفعہ کھڑا ہو چکا تھا پچھلے رمضان میں. وہ ہمارے ایک امام صاحب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں, 70+ ہیں, ان کو آج بھی امامت کا شوق ہے. تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں. لوگوں نے کہا جی وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو, اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی پیچھے بیٹھ کے پڑھو. لیکن یہ حدیث منسوخ ہے. اس کے بعد امام بخاری اگلی حدیث لے کے آئے اور مشکات میں حدیث جمع ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ کمنٹس ہوئے ہیں صاحب مشکات کے کہ حدیث منسوخ ہے. جو اب فائنل حدیث یہ ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا, اس میں آپ نے بیٹھ کے نمازیں پڑھائی ہیں اور صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں. یہ بھی وہ ہو گیا, اگر امام کی پیروی کی جاتی تو اگر نبی علیہ السلام بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھتے, تو ان کے ساتھ تو عذر تھا نا کمزوری کی وجہ سے. پیچھے آپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے, اور بیٹھ کے پڑھنے والا امامت کروا سکتا ہے اگر اس کو قرآن زیادہ آتا ہے. تو اس کا معذور ہونا یا کمزور ہونا یا نابینا ہونا اس چیز کا عذر نہیں ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیں. اگر آپ کو قرآن صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے اور جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ قرآن کا ماسٹر ہے تو اسی کو امامت کروانی چاہیے. تو وہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے پڑھا سکتے ہیں آپ کے مسجد کے. تو وہ مطلب اس تو کوئی ایسا ایشو نہیں. لیکن امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, اس کی دلیل جو ہے دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی, کسی بلی کی دم کٹ گئی نا, اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع دین نہیں کرتے تھے نا, ان کی دم کٹی ہوئی تھی. وہ جی 2 امام کرتے رہے 2 نہیں کرتے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں؟ وہ احمد بن حنبل امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے, تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں, نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں, وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے, وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے الموطا امام مالک میں, دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا. یہ حدیث جو امام بخاری نے لی ہے نا, یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے صحیح بخاری میں, الموطا امام مالک میں موجود ہے. اب مالکی میں نے دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کئی مالکی واقعی رفع دین نہیں کرتے ہیں. جب ان کو کیا الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے, اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموطا پڑھائی ہوئی ہے. اچھا اس میں بات بتا دوں, الموطا امام مالک کے بھی کئی نسخے ہیں ان کے شاگردوں سے. ایک جو مشہور نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے, اس میں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے, رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ والے رفع الیدین کا ذکر ہے. بال یعنی وہ رفع الیدین فالتو ہے اس میں, لیکن جو دوسرے شاگردوں نے جو جمع کیے جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموطا ہے, یا امام محمد نے جو الموطا نقل کیا ہے امام مالک سے, اس میں وہ پوری حدیث موجود ہے. رکوع میں جاتے وقت بھی, رکوع سے اٹھتے وقت بھی, پورے کا پورا, اور سجدوں میں نہیں کرتے تھے, وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور
رفع دین بھی کرتے تھے. بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے, اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے. میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے, فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی, وہ دس دیتا ہے کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک میں. تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے. تو ویسے ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بھی قائل ہے. عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے, ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے عبداللہ بن زبیر کی نماز دیکھو. عبداللہ بن زبیر جو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے. تو تابعی نے پوچھا تھا ابن ابی رباح نے آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابوبکر نے نماز کا طریقہ یہی سکھایا اور ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا. تو عبداللہ بن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی, تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر ہے, بلکہ پورا باب ہے ابن ابی شیبہ میں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرن سنی اور شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں سوائے حنفیوں. وہ کلپ آپ دیکھ لیں, انہوں نے ڈیٹیل بتائی. اچھا نبی, کیا ترک رفع دین کی ساری حدیث ضعیف ہے یا ان میں کوئی صحیح بھی ہے؟ ترک رفع دین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں. ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں. میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے بتایا. امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لے دھکے سے تو وہ روایت تو ہے ہی بڑی چھوٹی سی ہے. اس میں تو نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پہ دوبارہ نہیں اٹھائے, بس حدیث ختم ہوگی. اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوتا ہے, ترک تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے 70B مسئلہ میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ترک رفع دین ثابت نہیں. تابعین نے کیا تھا, وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دکھیں. رفع الیدین چھوڑنے کے بہانے, رفع الیدین سے فرار کے بہانے, 5 منٹ کا کلپ ہے, پوری گیم سمجھ آ جائے گی. کوئی ثابت نہیں ترک رفع الیدین کسی سے بھی. علی بھی کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں ہو کہ ہر تکبیر پر رفع دین کا ذکر ہو, اس میں یا ہر تکبیر پر رفع دین کیا ہو نبی علیہ السلام نے؟ اس طرح کی کوئی روایت؟ ہر تکبیر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ روایتیں ہیں اس طرح کی کمزور روایتیں ہیں, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, رفع الیدین کریں آپ کسی معنی کریں. کئی لوگ آگے ہمیں کہتے ہیں یہ سجدوں میں نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یار اسی سجدے شروع کر دینا تو شروع کرو نا, سانو سمجھا رہے ہو. جو پہلے نماز پڑھتا ہے انہوں اور پڑھوا دے بھی ہو, تو وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے. 2 سجدوں کے درمیان تو میں نے انس بن مالک سے ثابت کیا ہے جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب میں کہ وہ کرتے تھے. تو ہر تکبیر پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا, نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے. یعنی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوگا. مواقع ٹوٹل 4 بنے, پہلا ہوا, اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت 2 یہ ہو گئے, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت یعنی آڈ رکعت میں رفع الیدین ہوتا, اور ایون رکھتے رفع الیدین کے بغیر شروع. اچھا یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کسی کی رکعت رہ گئی ہوئی ہے نا, اور اس میں جا کر اس میں اگر کوئی شخص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ رفع دین سے شروع کریں, اگر آپ کی آڈ ہے تو رفع دین سے شروع کر لیں, اگر ایون ہے تو بغیر اجتہادی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں, جس طرح مرضی کر لیں. علی اس میں ضمن سوال آ گیا کہ عیدین یا جنازے کی نماز میں رفع دین کرنا تکبیرات کے اوپر, ہاں کریں گے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہی سنت کا ترک ہو رہا ہے جی, کیوں نہیں کرتا؟ جنازے میں بھی کرنا چاہیے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وطروں والا میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں, کیوں نہ کریں. اور اسی طریقے سے جب سجدہ تلاوت آ جائے تراویح میں پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے جائیں. میرا تو اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, تکبیرات کے اوپر رفع الیدین کریں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں رفع الیدین ہوتا تھا. تو جنازے والی بھی رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہیں, اگرچہ رکوع نہیں ہوتا. عید کی بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, لہٰذا شیخ البانی کا موقف یہ باطل ہے کہ عید کی نماز میں رفع الیدین نہیں ہوگا. عید کی رفع نماز میں بھی رفع الیدین ہوگا, جو بھی رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوں گی رفع الیدین کے ساتھ ہوں گی, تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین ہوگا. علی بھائی اس میں اب نا آپ ایک میسیج دے دیں ان بھائیوں کو جو نئے نئے کتاب و سنت کے منہج کے اوپر آ رہے ہیں, کیونکہ جب وہ نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں نا تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی میں ضمن میں آپ ایک اور واقعہ بتا دوں کہ انڈیا سے ایک بھائی کا سوال آیا تھا, وہ بہت تکلیف میں اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات نماز توڑنی پڑ جاتی ہے, فرض نماز, ایسا خوف کی ایسی حالت ہوتی ہے. کس سے؟ ہندوؤں سے خوف ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں سے, کیونکہ وہ نان مسلم ہیں, تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ بڑا نان مسلم کیا, ہمیں تو مسلمانوں سے بھی خوف رہتا ہے, حقیقت بات ہے. ان کے لیے وضاحت کر دیں کیا کریں, مسلمانوں سے بھی خوف رہتا ہے. شکر ہے آپ نے کہا کتاب و سنت کے منہج میں آتے ہیں, میں ڈر گیا کہ کہیں انجینئرنگ فرقے میں آتے ہیں, تو وہ میرا یہ بھی کلپ ایک چڑھا ہوا ہے انجینئرنگ فرقے والا بھی. تو واقعی یعنی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو آپ کو بت توڑنے پڑتے ہیں اگر آپ نے کتاب و سنت کے منہج پہ آنا ہے. وہ بت رکھ کے آنے والی حدیث تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بت گرانے پڑتے ہیں. تو غیر مسلم ان کو بھی کہیں کہ اپنے ٹائمنگ کو مینیج کر لیں, نمازیں جمع کر لیا کریں. اگر وہ مطلب 3 اوقات کے لیے نکل آئیں, زور اثر کو اکٹھا پڑھ لیں, مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھ لیں. نماز پھر مجبوراً توڑنی پڑتی ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو توڑ سکتے ہیں. اور اگر کہیں بالکل کوئی ایشو بن گیا نا, اشاروں سے نماز پڑھ لیں. اگر آپ کو خطرہ ہے نا تو اشاروں سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تھا. بنو امیہ کے جو بدماش گورنر تھے
وہ ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھا رہے ہوتے تھے, عصر کی نماز مغرب تک ڈیلے کر دیتے تھے. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کو حضور نے کہا تھا تم پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے لیے نمازیں مسئلہ بن جائیں گی. تو پھر وہ اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, حکمرانوں سے ٹکرا نہیں سکتے تھے نا, کیا کریں. تو ایون یہ جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا صحابہ نے کہا جب زمانہ آئے, فرمایا کیا, پوچھا گیا کیا کریں, عصر کی نماز اب اتنا, آپ فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا, پھر حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا. یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, تاکہ مطلب وہ فتنہ نہ کھڑا کرے نا, وہ تمہاری پھر نفلی ہو جائے گی. تو اس طرح ہوتا تھا کیونکہ نمازوں کا شوق ختم ہو گیا تھا. ابھی ایک ٹاپک لاتا سے میں بخاری مسلم سے کتنی حدیثیں بتا سکتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر لوگوں میں چونکہ وظائف لگنے شروع ہو گئے تھے, گھر بیٹھے ہی آپ کو جناب ہزاروں دینار وظیفے لگ گئے ہیں, تو پھر دنیا کی محبت غالب ہو گئی تھی. جو بخاری مسلم حدیث سے مجھے خطرہ نہیں کہ میرے بعد بھوکے مرو گے, حضور کی زندگی میں تو بھوکے ہی مرتے رہے لوگ. فرمایا کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے, دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. پھر وہ نمازیں پھر وقت گزار کے پڑھتے تھے, تو وہ اس کی وجہ سے پھر جھگڑے رہتے تھے. یعنی یہ تو ایک پھر سنی شیعہ کنفلکٹ کی طرف بات چلی جائے گی. یہ مسئلے اس وقت کے چھوٹو ہوئے ہیں. تو اس وقت کہا گیا کہ بھائی فتنوں سے بچنے کے لیے اشارے سے نماز پڑھ لو, یا اللہ سے گھر میں پڑھ لو, بعد میں حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھ لو تاکہ فتنہ نہ کھڑا کریں. تو اس طرح کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اشارے سے بھی نماز ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اشاروں میں نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ بتا دیں ذرا. اس میں اگر اشاروں میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کس طرح سے اس کو, وہ ٹھیک ہے, اگر اس کو یہ یقین ہے کہ ہاتھ باندھنے سے وہ سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پکڑا جائے گا, تو بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ایسے ہی اسی حالت میں وہ قیام کرے, کیا کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے یہ رکوع ہو جائے, رکوع کے بعد ایسے ایسے کر کے کر لیں. یہ بیمار آدمی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے دوران وہ بہتر اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈے. یہ نہیں کہ پوری زندگی اشاروں سے ہی پڑھتا رہے, نماز نہیں چھوڑ سکتا. اچھا دوسرا حال یہ علی بھائی بتائیں کہ جو بندہ نیا کتاب و سنت کے منہج پہ آیا ہے وہ تضاد سے بچنے کے لیے رفع دین چھوڑ سکتا ہے؟ کیوں چھوڑے جی تضاد سے بچنے کے لیے؟ کیا رفع دین نہ کرنے والوں نے تضاد سے بچنے کے لیے حرم میں جا کے رفع دین شروع کیا ہے؟ ان کی تو اکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے. تو آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں یہ کہ یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کاش تیرے غلاموں میں ہوتا, تیرے وہ پاؤں کے ساتھ چپک جاتا, کبھی کوئی وہ لیتے ہیں رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا پائی, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے کام والے آنا کیتا نا. تو صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں مرتبہ دیا ہے کہ انہوں نے بھائی ماریں کھائی ہیں. آج ہم صحابہ کا نام تو بڑی عقیدت سے لیتے ہیں کیا, اور ہم خواہش بھی کرتے ہیں کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے, تو میرے خیال ہم اس کے اہل ہی نہیں تھے. اسی قربانی کا تو نام دین پہ چل رہا ہے نا. انہوں نے تو اپنا پورا ایک سمجھ لیں ریلیجن چھوڑ کے دوسرے ریلیجن میں آئے تھے. آپ تو ایک نہیں, وہ اسی نماز پوری انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, ایک تھوڑا ڈفرینس کیا اور آپ کہہ رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے تو مکمل ہی ڈفرینس کیا تھا, اور پھر جنگیں بھی لڑی تھی. غزوہ بدر میں بیٹا ادھر کھڑا ہے, باپ ادھر کھڑا ہے. تو میں کہتا ہوں شکر ہے ہمیں اس طرح کی ازمائش میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا, ہم پہ تو چھوٹی ازمائشیں آئی ہیں. تو صبر و استقامت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں اور سینہ بسینہ دعوت کریں. میں یہی لوگوں کو ترغیب کرتا ہوں. نمبر 1, مولویوں کو دعوت نہ دیں, ورنہ مشہور کر دیں کہ گنڈا سنگھ وابی ہو گیا. عوام پہ محنت کریں, عوام کو بتائیں, اور سینہ بسینہ الگ کر کے پبلکلی بتائیں گے, آپ کو بدنام کر دیں گے, آپ لوگوں تک بات نہیں کر سکتے. ہم نے بھی تو آہستہ آہستہ شروع کیا ہے. وہ زمانہ بھی تھا میرے پاس 1 یا 2 میرے دوست ہی بیٹھے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن کنفرنٹریشن نہیں کی ہے. ورنہ آج سے کئی سال پہلے یہ اکیڈمی ٹوٹ چکی ہوتی. کنفرنٹریشن کو, محاذرائی سے بچیں, مناظروں سے بچیں, علماء سے پنگے بازیوں سے بچیں. عوام یار عوام تھوڑی ہے کہ آپ نے ضروری, میں کہوں جب تک ڈاکٹر تعلق قادری صاحب رفع دین شروع کرتے ہیں میں نے کسی بریلوی کو رفع دین کی دعوت ہی نہیں دینی, تو نان سینس ہے. یہ جب تک طارق جمیل صاحب رفع دین شروع نہیں کرتے میں نے کسی تبلیغی جماعت والے کو دعوت ہی نہیں دینی. انہوں نے پائی کو نہیں شروع کرنا. عوام پر آپ محنت کریں. عوام ماشاءاللہ سلیم الفطرت ہے. 1000 بندے اگر سنیں گے کوئی 10 تو نکلیں گے نا. یہ بھی بڑی کامیابی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت الدین تو بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جس نے نبی کی بات پہ ایمان لایا ہو. آپ تو بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک بندے نے رفع دین شروع کر دیا, تو یہ تو اس امت کی اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے. یہ امت توحید, امت دعوت ہے, دعوت دائی امت ہے کہ اس کی باتیں سنتے ہیں لوگ. اتنی بڑی امت اہمی تو نہیں بن گئی ہوئی ہے, باتیں سنی جاتی ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ حرمین کے اندر تو احناف پہ سختی نہیں ہوتی نا. تو میری تو درخواست یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ سختی ہو رہی مساجد کے اندر, مار پیٹ ہوتی ہے بعض کا, آپ ان مسجدوں میں جاتے وقت معاذرائی نہ کریں نا. معاذرائی صرف ہوتی ہے آمین اونچی کہنے سے, اور آمین جس طرح یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بہت اونچی, یہ بھی کوئی سنت تو نہیں ہے. گلا پھاڑنا تو مطلب امام کے لیے جائز نہیں ہے, چاہے جائے کہ مقتدی, نارمل آمین ہونی چاہیے. تو آپ اگر آمین اتنی کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز بلند ہوئی ہے آمین, تو سفیشینٹ. آپ ضروری ہے کہ آپ نے حنفی امام کے پیچھے آمین کہنا ہے, انہوں نے اسلام پھیر دیں پہلے تھوڑا گلا پکڑ لینا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہنا آ بھائی, تو کہنا آمین, انہوں نے کہنا آ بھائی, ٹھیک ہے نا جی. سر گلا تو وہ رفع دین پہ پکڑتے ہیں نا. رفع دین پہ تو نہیں, یہ رفع دین چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کی کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. آمین کی وجہ سے تو سارے سن رہے ہوتے ہیں. ایک کونے میں آپ مسکینوں کی طرح رفع دین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کا کیا لے رہے ہیں. اور جماعت میں تو آپ کو ویسے بھی کوئی نہیں کہے گا. ہاں سنتے نوافل میں لادہ سے آپ ڈومینیٹ ہو رہے ہوں گے, سنتا بھائی گھر پڑھ لو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے.
تو آپ اگر نفیوں کی مسجد میں فرض پڑھتے ہیں تو سنت نوافل گھر آ کے پڑھیں، افضل بھی ہے، اور صحیح مسلم حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے قرآن اپنے نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو، افضلیت بھی لیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں آپ صلی میرے حجرے میں 4 رکعتیں پڑھتے زور کی، سنتے، پھر جماعت کروا کے پھر واپس آ کے 2 پڑھتے، پھر آپ صلی مغرب کی نماز پڑھا کے آ کے واپس آ کے 2 سنتے مقدہ پڑھتے، پھر عشاء کے بعد آ کے پھر 2 پڑھتے، اور فجر سے پہلے 2 میرے حجرے میں پڑھ کے جاتے، تو سنت بھی ہے، تو آپ ڈومیننٹ نہیں ہوں گے۔ ویسے جتنے لوگ ہیں نا، کوئی ایکسیپشنل کیس ہونا زیادہ بات ہے، ادروائز ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہوتا ہے، اس لیے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کنفرنٹریشن نہ کریں نا، آپ کنفرنٹریشن کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ معاذرائی والا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ چپ کر کے مسکینوں کی طرح کریں گے، اب بہت ٹالرنس، جب سے یہ سعودیہ کا چینل کیبل کے ذریعے آنا شروع ہے نا، لوگوں میں ٹالرنس آ گئی ہے۔ آج عمرے پہ بھی لوگ اتنے جا رہے ہیں، اس سال بھی اب 1,84,000 سے زیادہ، 5,000 کوٹا بھی سعودی حکومت نے پاکستان کا بڑھا دیا، اتنے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار بھی کوئی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ نال مولویوں پڑھاتا نہیں، انہوں نے والے پتہ نہیں، سانوں پتہ لگ گیا سی، انہوں نے نہیں پتہ لگا کہ منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ٹالرنس آ رہی ہے، کنفرنٹریشن سے بچیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، کنفرنٹریشن معاذرائی مسئلہ خراب کرے۔ اچھا علی بھائی، احناف کی طرف سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان انبیاء پر وہ بھی تھے، ان انبیاء میں سے جو کہ تورات، زبور اور انجیل میں کتابیں اتری ہیں، تو ان میں سورہ فاتحہ نہیں تھی ان میں، تو پھر ان انبیاء کے دماغ جا کے پہنچا رہا تھا، ٹھیک ہے، اچھا اگر ان کی ہو سکتی ہے تو پھر ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں، یہ دلیل جو ہے نا اس کا واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ بھئی انہوں نے اس کو نماز کی ویڈیو تیار کی ہوئی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے بھی کیا سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس نفلی نماز کے اندر؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، پھر اگلا سوال ہوگا، کیونکہ جب آپ نے سوال اس طرح کا کیا ہے، کیونکہ جب تک نماز باقاعدہ فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو فرض ہوئی ہے مدینے میں اور یہ ہوا ہے مکے میں، یعنی مکے کے آخری دور میں واقع معراج، اس وقت تو نمازوں کا شیڈول، اس وقت نماز پڑھنا یہی ہوتا تھا کہ نماز کے اندر قرآن کی زیادہ تلاوت کی جاتی تھی، وہ نفلی نمازیں ہوتی تھی کہ پیچھے سننے والے قرآن یاد کر لیں۔ نماز کی باقاعدہ یہ والی شکل تو ہے ہی نہیں تھی کہ پہلے فاتحہ پڑھنا ہے پھر کچھ حصہ ملانا ہے۔ جب یہ ثابت کریں گے کہ اس میں اعظم نے فاتحہ پڑھی تھی، جیڑی تھی چاہے لکھا ہوئے گا نا، وہ اگلی ایسی کٹ دیں گے کہ پچھلے نے بھی پڑھی سی، جب یہ چیز ہے ہی معاملہ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے، اس کو اس طریقے سے ریٹ کرنا یہ تو کچھ نہیں ہے، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ ایک اور بھی کہتے ہیں جی، وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر نے نماز شروع کی کہ رات پیچھے سے نبی علیہ السلام آ گئے، ٹھیک ہے جی، اور اب حضرت ابوبکر نے جدھر فاتحہ چھوڑی تھی وہاں سے حضور نے شروع کی ہوگی، انہوں کو تھیوری شروع ہو گئی ہے، تو پہلی آتا آپ دی رہ گئی تو آپ دی نماز ہوگی۔ دیکھو کیسی کیسی بیچ میں کیٹاسٹرافک کنڈیشن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ پوری سچویشن نہیں لے کے آتے، آپ کے ہم مسائل کو نہیں اس طرح انٹرٹین کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اسپیسیفک معاملات کیٹاسٹرافک کنڈیشنز کو نہ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کب پتا ہے کہ وہ فاتحہ کی فلاں آیت پہ پہنچے تھے تو نبی علیہ السلام اس وقت آئے؟ اس میں تو آتا ہے کہ نماز شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام آگے، وہ تو بھائی دعائے استفتاح بھی اتنی پڑھی جاتی تھی، ہو سکتا ہے ابھی سنائی پڑھ رہے ہوں تو آپ سے آگے ہوں، پھر ایسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ جب تک آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ وہ فاتحہ چھوڑ کے تو آدھی انہوں نے پڑھی، آدھی پھر ہم آگے بات پھر کریں گے، تھیوریوں میں تو بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پریکٹیکل بات کریں۔ اور اکثر جب اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں نا میرے بھائی، آپ سوال ہی ان سے پورا ایلیبریٹ کرائیں نا، ساری وہ جو آپ تو نہیں پوچھیں گے انہوں نے بڑے ہاتھ پیر پہ جائیں گے، تو ایسی جعلی باتیں کی ہوتی ہیں، جب جعلی باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس طریقے سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ 2 بندے بات کر رہے ہیں تو وہ 2 بندے ساتھ ایک دم تو نہیں بولیں گے نا، ایک سنے گا اور ایک بات کرے گا، تو پھر اس حساب سے تو یہ ہے کہ دنیا میں نماز ایک ہی ہونی چاہیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سننے میں کوئی، یہ اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو مثالیں ابھی خام خواہ انہوں نے پیش کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ایک ہی بات کرے گا، یہ سارے لاجیکل دلائل ہیں، اس طرح کے لاجیکل ہم بات کرنا شروع کریں تو 50 باتیں ہم بھی ان کو بتا دیں گے، دین کا مسئلہ لے کے چلیں میرے بھائی۔ ادھر آگے ہو کے بیٹھے جی، آگے ہو جائیں، سیٹیں جب خالی ہوئی ہیں تو آگے ہوتے جائیں، پیچھے والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ کے کرسیوں میں بیٹھنا شروع کریں۔ ابھی امام کے پیچھے اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ نہیں پایا مقتدی، تو اس میں وہ رکعت اس کی پھر شمار نہیں ہوگی، رکعت شمار نہیں شمار ہوگی۔ اس طرح امام کو رکوع میں پایا اور آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے، رکعت نہیں شمار ہوگی۔ میرا کلپ اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، امام کیا رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہوگی، اگر آپ کی وہ رہ گئی ہے وہ والی رکعت آپ کو دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہونی میرے بھائی۔ اس طریقے سے جو سری نمازیں ہیں نا، زور اثر، اس کے بارے میں ابن ماجہ میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے، اگرچہ وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، فاتحہ کافی ہے، لیکن زور اثر میں ظاہر دکانوں کا حساب تو نہ کریں نا، فاتحہ کے بعد آپ صورتیں بھی ملاتے جائیں۔ اور نبی علیہ السلام سے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے سورت ملانا ثابت ہے، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت چھوڑنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی ملانا چاہتا ہے ضرور ملائے، ٹھیک ہے، ملا سکتے ہیں آپ، جائز ہے۔